سب سے پہلے میں رخ کروں گی ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک تاریخ ساز معاہدہ ہوا ہے، ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ بھارت نے بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاہدے کے نتائج پر غور کیا جائے گا۔ اب یہ معاہدہ کتنا اہم ہے اور پاکستان کی سفارتی محاذ پر کتنی بڑی کامیابی دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل ریسرجنس جو کہ 2025 میں شروع ہوئی، یہ اس کی ایک پیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اپریل میں جو بھارت میں ایک واقعہ ہوا کشمیر میں، پھر بھارت نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، اس کے بعد آپ دیکھیں چیزیں کیسے انفولڈ ہوئیں۔ امریکی صدر پاکستان کی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہماری جیو پولیٹیکل ریسرجنس ہے۔ ایک تو اس کو اس اینگل سے دیکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم آلریڈی ہماری ایک انفارمل سیکیورٹی کا ارینجمنٹ سعودی عرب کے ساتھ تھا۔ 60s 70s 80s 90s ہمیشہ ہمارے فورسز وہاں ڈپلائڈ رہے ٹریننگ کے حوالے سے، اور اپنے جو سعودی بھائی جو ہیں ان کو ان کی اپ گریڈیشن اور وہاں پہ ان کو ملٹری ہارڈ ویئر استعمال کروانے کے لحاظ سے بہت ساری چیزوں میں ہم وہاں انگیج رہے ہیں۔ یہ جو ایگریمنٹ ہے، اس سے وہ جو ڈیفنس کا جو پارٹنرشپ تھی وہ ایک فارملائز انسٹیٹیوشنلائز ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی چیز ہوئی ہے کہ سارے کا سارا جو ڈیفنس پارٹنرشپ کا انسٹیٹیوشنلائز ہونا، یہ ایک بڑا ایک پہلو ہے جس کو میرے خیال انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اور وہ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا دیکھیں، ہماری جیو پولیٹیکل پروفائل بھی اس سے بہت بہتر ہوئی ہے۔ سعودی عرب دیکھیں، اب یہ سعودی عرب جو عالم اسلام کو چلاتا ہے، اور امریکی صدر نے جب اپنا پہلا دورہ کرنا تھا تو وہ سعودی عرب آیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں عالم اسلام سے اپنے تعلقات جو ہے وہ بہتر کرنے ہیں تو سعودی عرب کے پاس جانا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کو ساری دنیا نے اسٹڈی کیا ہے۔ کل پرسوں سے لے کے تمام ویسٹرن تھنک ٹینکس، لیڈرز، پولیٹیشینز، میڈیا ایک ہی بات کر رہا ہے کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی۔ تو آپ امیجن کریں کہ کتنا زیادہ پاکستان کی اور سعودی عرب کی جو پروفائل ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری جو پچھلی لیڈرشپ تھی وہ ایک تو ڈیفینسو رہتے تھے، سارا ٹائم بھارت اگریشن بھی کرے حملہ بھی کرے تو ہم امن کی بات کرتے رہتے تھے۔ اب انڈیا کو بھی پتا چلا ہے کہ یہ یہاں پہ لیڈرشپ بدل گئی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں، ان کا جو اپروچ ہے خطے کو لے کر کہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ انہوں نے لگایا کہ ہم کسی کو اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کہا جا رہا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ صرف اپنے خطے میں اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر پا رہے، یہ مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں بھی سیکیور کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ مائل سٹون ہے پاکستان کی فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کو لے کر کے۔ بالکل، دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، اس معاہدے سے سعودی عرب کو تو ایک نیوکلیئر پاور جو ہے اس کی شیلڈ حاصل ہو چکی ہے، پاکستان کے لیے معاہدہ کیسے اہم سمجھتے ہیں آپ، اور اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں؟ لیکن ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویسے ہی بیگم مسلمان ملک اور پھر ایک سعودی عرب کی دو ہولی پلیسز مکہ مدینہ حرمین شریف، ان کی حفاظت ہم نے پہلے سے ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ 1990 میں بھی ہم نے 2 بریگیڈ بھیجے جب عراق نے کویت پہ حملہ کیا تھا، اور اس وقت بھی ہم نے سیکورٹی دی ہوئی تھی۔ یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی تھی۔ آئی تھنک اب اس کو فارملائز کر لیا گیا اس موقع کے اوپر جبکہ اسرائیل نے جو ہے وہ دو کے اوپر اٹیک کیا۔ دیکھیں، سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان از اے اسٹرانگ ملٹری فورس، ری ایمرج ایز اے ویری اسٹرانگ ملٹری فورس اینڈ ریجنل اسٹیبلائزر ان دس ریجن، اور انڈیا ہیز بین ٹوٹلی آئسولیٹڈ۔ ہم نے اس دنیا کو دکھا دیا کہ کس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہم نے انڈیا کو 6 سے 8 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا، اور بھاگتے ہوئے یہ گئے ٹرمپ کے پاس کہ خدا کے لیے ہمیں بچاؤ اور اس چیز کا ڈی ایسکیلیشن کریں۔ دین Kingdom Saudi Arabia economic power. So military power and economic power, when they join hands together for the defense pact, it becomes the force multiplier. اور یہ ایگزیکٹ بیسکلی پاکستان کو فرق پڑے گا کہ اکنامک سپورٹ آپ کو اگر ایک زمین بھی ریز کرنا ہے فور دا پروٹیکشن آف سعودی عرب اور ان کی 2 ہولی سٹیز اور باقی جگہوں کے لیے، کچھ ٹروپس ہمارے پاس جہاں رہیں گے ٹریننگ کریں گے، کچھ وہاں پر چلے جائیں گے، ایمرجنسی کے لیے یہ ٹروپ بھی جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے وی نیڈ سم اکنامک سپورٹ
پھر آپ نے ڈیفینس پروڈکشن کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ عرب کنٹریز کا امریکہ کے اوپر سے اعتماد ختم ہو گیا ہے، ان کی ٹیکنالوجی سے اعتماد ختم، کیونکہ یہ ٹوٹلی وہاں پر ان کا اپنا کنٹرول ہے. انہوں نے جس طرح میزائل فائر کیے اور وہاں پہ کوئی رسپانس نہیں آیا، دیٹ has shattered their confidence in America. On the contrary, چائنا کو دیکھیں تو جو انہوں نے اپنی ملٹری پریڈ میں ویپن سسٹم ڈسپلے کیے ہیں، J-10 J-17 PL-15، اس کے بعد الیکٹرانک وارفیئر، سائبر وارفیئر میں جو کچھ پاکستان نے کیا ہے، دیٹ has attracted the whole Middle East and all Islamic world. اس لیے اب ان کی ڈائریکشن اس سائڈ پر آ رہی ہے. تو یہ فورس ملٹی پلائر جو ہے نا، یہ دونوں ملکوں کی بہت بینیفیشل ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اکانومی اور جب آپ کی ملٹری پاور ملتی ہے تو دیٹ گیوز اے لاٹ آف اسٹرینتھ، بیکاز نئے ایونیوز کو ایکسپلور کرتے ہیں، ملٹری پاور کو کرتے ہیں. اور پھر یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان سعودی کے عوام بہت محبت کرتے ہیں، ملٹری ٹو ملٹری، پیپل ٹو پیپل، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، جوائنٹ ایکسرسائزز، اس کے بعد آپریشنل ایکسرسائزز، ٹریننگ ایکسرسائزز، انٹریکشن ود ٹروپس. It is going to be really beneficial for the both countries, and I think it's a very welcome step. بالکل ٹھیک. حارث صاحب ساتھی رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جوہر صاحب سب سے شکریہ آپ کے وقت کا. ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا. ایک پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، کل کی ہی خبر ہے، آپ اچھے سے واقف ہوں گے اس سے. نیٹو ٹس کا یہ دفاعی الائنس ہے، کتنا لانگ لاسٹنگ سمجھ رہے ہیں آپ یہ معاہدہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہسٹوریکلی آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس معاہدے کا؟ جی بالکل، یہ ایک جسے کہتے ہیں مومنٹس اوکیزن ہے، ایک مائل سٹون ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے بالکل چیمہ صاحب نے بھی کہا اور حارث صاحب نے بھی، ایک بڑی پرانی تاریخ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعاون کی. اور وہ 1951 کی ایک ٹریٹی آف فرینڈشپ سائن ہوئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان. تو ایک فریم ورک ٹریٹی تھی، اس پہ بلڈ کر کے تو 60 اور 70 80 90 ان ساری دہائیوں میں پاکستان کی جو ہے نا وہاں پہ ٹروپس بھی اسٹیشن رہی ہیں، پاکستان کی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں. پاکستان ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ ہمارے جو فوجی آفیسرز اور آفیشلز وہاں پہ ٹرین بھی کرتے رہے ہیں سعودی فورسز کے مختلف شعبوں کو. اچھا، وہ بہت ایک وسیع البنیاد تعاون تو ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن یہ جو ہے یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائیسٹ فارم آف ڈیفینس کوآپریشن ہے جو ہو سکتی ہے ممکن، جہاں پہ دونوں ملک یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک کے خلاف جارحیت جو ہے دونوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایک جو ہے نا، اور اچھا، اور یہ اس کی بھی تاریخ جو سی ہے پہلے بھی یہ نہیں کہ اچانک سے یہ ہو گیا ہے. اس کے بارے میں بھی پاکستان اور سعودی عرب میں بہت سی ہم آہنگی موجود تھی، ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، لیکن اب یہ انسٹیٹیوشنلائز جو ہوا ہے اس سے بہت ہی زیادہ ایک تو خیر جو سینرجائز ہو جائے گا جو دفاعی تعاون ہے دونوں ملکوں کے درمیان. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک روڈ میپ بنے گا جس سے جو باقی شعبے ہیں جب آپ اس میں تعاون اس طرح سے کریں گے، جو لنکیجز بنائیں گے اور جس میں آپ کو پھر ظاہر ہے کہ جو دونوں ملکوں کی افواج ہیں ان کے درمیان انٹر آپریبلٹی جسے کہتے ہیں وہ قائم کرنی پڑے گی. ان کے درمیان پھر بہت ہی زیادہ جو ہے نا آپس میں اس قسم کا تعاون بھی ہارڈ ویئر میں، پھر جو سافٹ ویئر ہے یا جو ٹریننگ سائٹ پہ، وہ پہلے سے بہت ہی زیادہ وسیع پیمانے پہ کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اقتصادی تعاون ہے اس کی راہیں بھی اور کھل جائیں گی. ابھی بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک بہت بڑی ٹریڈ ہے. پاکستان اپنی تیل کا بڑا حصہ وہاں سے خریدتا ہے. سعودی عرب میں دیکھیں پاکستان کی اتنی بڑی ڈیاسپورا ہے، پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں ان کا ایک بڑا حصہ سعودی عرب سے آتا ہے. لیکن سعودی عرب اور پاکستان کے مابین ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کوآپریشن کی بات بھی چل رہی تھی. تو اب جو ہے نا اب یہ جب معاہدہ ہوا ہے تو اس میں بہت زیادہ ایک جو ہے نا معاونت ہو جائے گی اس کے لیے، کیونکہ اب جو دونوں ملکوں کے درمیان جب تعلقات اس نہج کے پہ پہنچ گئے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے جو ہے فائنینشیل ریسورسز سے مالا مال ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں انویسٹمنٹ کرنا، خصوصاً مائننگ کے شعبے میں، جس طرح آئی ٹی کے شعبے میں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں، ریفائنریز میں. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وہ جو ایک انویسٹمنٹ کوآپریشن جو سی ہے جو کہ دونوں ملک جس کا ایک ویژن رکھتے ہیں وہ بھی کرسٹلائز ہوگی انشاءاللہ.